बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बिलाखिर 32 घंटे के, जी हाँ, जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग के वाक़े के बाद एक सरकारी सच के साथ मैं इस वीलॉग का आगाज करता हूं, जिसमें यह तय हुआ कि हमारे 25 मासूम पाकिस्तानियों की शहादत के बाद ये जो ऑपरेशन था ये मुकम्मल हो गया। इसकी तफसील, सबसे पहले जो सरकारी तफसील है, जो DGISPR ने कंफर्म किया विद ऑल फुटेजेस, और बताया कि किस तरह वो टोलियों की शक्ल में थे, किस तरह उनको सेटेलाइट फोन की मदद हासिल थी, किस तरीके से वो नाइट विजन गॉगल्स उनके पास थे, आपसी असला था क्या था, वो तमाम मूवमेंट के साथ उन्होंने बताया। फिर मैं आपको जरा उन हीरोज का भी जिक्र करूंगा ना, आपके सामने बात करूंगा जिन्होंने इब्तदा में, जी हाँ, उस ट्रेन के अंदर होकर भी सिक्योरिटी इदारे आए नहीं थे, फोर्सेस आए नहीं थे, जिन्होंने इस सारे मंजर को देखा और फिर उसका मुकाबला किया उन लोगों का। और फिर जब उनकी असले में गोलियां खत्म हो गई तो तब क्या उनकी पोजीशन थी, उससे मुतालिक भी बताना है। और हाँ, ऑपरेशन ज़रबे अस्ब की तर्ज का एक ऑपरेशन जिसकी आवाज चल रही है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब उधर पहुंच रहे हैं, क्या यही हल है? क्या है? बहुत से कड़वे सच भी आपके सामने मैं इस व्लॉग के अंदर रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जाफर एक्सप्रेस की जो हाईजैकिंग का बाद का जो ऑपरेशन था वो 30 घंटे जारी रहा, और तकरीबन 1 बजे से और 32 घंटे बाद ISPR की तरफ से DGISPR साहब जो है उन्होंने बताया कि वो मुकम्मल हो गया। और ऑपरेशन की कामयाबी और उसके ऑपरेशनल मेयार से मुतलिक उन्होंने बताया कि कितना ये सबर आजमा ऑपरेशन था। तो जो फुटेजेस की वजह से जो चीज़ें प्रूव हो रही थी वो वाकई टोलियों की शक्ल में दहशतगर्द थे, नहीं, मुसाफिर थे, और उसके अंदर बीच में खुद कुछ हमलावर थे, यानी टोलियों की शक्ल में थे कि जैसी कुछ ऐसा अटैक या ऑपरेशन हो तो वो तो एक ऐसा स्टेट अपने आप को ले रहे थे ना कि हमारे कैदी रिहा करो, हम आपके कैदी रिहा करेंगे, आमतौर पर रियासत रियासत से मुतालबा करती हैं। तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से ही हुआ। 33, जी हाँ, तमाम 33 के 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए इस ऑपरेशन के अंदर जी। और FC के 4 जवान शहीद हुए। और ऑपरेशन से पहले DGISPR कहते हैं 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया इन 33 दहशतगर्दों से। मतलब 33 भी है, गैर सरकारी तो खैर उसको 50-60 कह रहे हैं, 47 भी कह रहे हैं, 43 भी कह रहे हैं। भी मैं उनको बताता हूँ, अभी फिलहाल मैं ISPR से मुतलिक आपको बताऊं जो ऑपरेशन हुआ जी। 21 मुसाफिरों को शहीद कर दिए गए थे, 21 ये और 4 FC के जवान, टोटल 25 जब हमारे जो पाकिस्तानी थे वो शहीद किए गए दहशतगर्दों की जानिब से। ऑपरेशन के दौरान जनाब उन्होंने बोला कि किसी की भी जान नहीं गई, किसी फौजी अफसर की या किसी एहलकार की, किसी कमांडो की, क्योंकि SSG अलहदा थी, स्नैपर्स अलहदा थे, और ड्रोन के जरिए अलहदा चीज़ें ऑपरेट हो रही थी। इन तमाम चीज़ों के साथ ग्राउंड ऑपरेशन अलहदा थे। उन्हें कहा किसी भी हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है उसकी जान नहीं गई इस ऑपरेशन के दौरान। उन्हें कि निहायत सीरियस एंड स्लो और मोहतात ये ऑपरेशन था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड के साथ राब्ते में थे, सेटेलाइट फ़ोन का वो इस्तेमाल कर रहे थे, मखसूस अब साथ उन्होंने एक ये तो सही तफसील बताते हैं, उन्होंने कहा मखसूस सियासी अनासर अपना सोशल मीडिया एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस होता है कि सियासी अनासर इक़्तिदार की हवस के लिए कौमी मफाद को भेंट चढ़ा देते हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि DGISPR का ये इशारा जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि रात को तारड़ साहब ने ट्वीट में बता दिया ना, क्योंकि जो DGISPR बात कर रहे हैं उनके अल्फाजों को अगर थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाए, थोड़ा सियासी कर दिया जाए, तो वो स्टेटमेंट अता तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इसहाक डार साहब, ये सब ही बता रहे थे। तो बहरहाल यहाँ तक अता तारड़ साहब ने कहती कि PTA और BLA इंडिया की जुबान बोल रहे हैं, यानी लाइक इस तरह की हम बातें बातें थी। मैंने DGISPR ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े ने गेम के असूल तब्दील कर दिए, और हम दहशतगर्दों का शिकार करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कुछ वक्त के लिए गुमराहकुन बयानिए से बेवकूफ़ तो बनाया जा सकता है, लेकिन हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। फिर उसके बाद का था CM सरफराज बुगटी साहब आ गए, जो 30 घंटे पता ही नहीं कहीं चल रहा था। फुटेज तो आ रही थी कि मुस्कुरा रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मुलाकात करें, उससे ज़्यादा क्या क्या उनकी कैपेसिटी है। तो वो उन्होंने बहरहाल तस्दीक कह दी, और उन्होंने भी हमारे सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी के ऊपर बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया और बहादुरी की है तारीफ़ की। फिर मोहसिन नकवी साहब, जिनको पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा था, फिर उन्होंने भी खराज तहसीन पेश किया सिक्योरिटी इदारों को। हाँ, इस दौरान अब अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, चीन की तरफ से
نہایت مذمت آئی ہے، بلکہ چین نے تو اپنی مدد کی پیشکش بھی کر دی ہے کہ اگر آپ سے BLA نہیں ہو رہی نا، کیونکہ ابھی تو یہ ایک نیکسٹ پروسیس شروع ہو گیا نا سر جی، ابھی تو سر بڑی حساس چیزیں ہیں اس میں، ابھی سی پیک تو ہے ہی ہے، ابھی وہ جو مائنس والا معاملہ ہے، ریکارڈک والا معاملہ، تو اس میں سعودی انویسٹمنٹ بڑا کچھ ہے، یہ چیزیں کچھ خاص منطق کے ساتھ پھڑک رہی ہے، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، جس کی بنا پر یہ چیزیں ایک بار کلیئر ہوں گی تو یہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب کلیئرنس کا معیار کیا ہے وہ ہم ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو بہرحال شہباز شریف صاحب سے متعلق آج وہ ایک دن کے لیے کوئٹہ کے دورے پہ جائیں گے جی، اور ایک بڑا سنت قسم کا ایک آپریشن ہے جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ہو، لیکن پھر بتا رہا ہوں کہ اس آپریشن کے لیے قوم کا اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. بھائی آپ بلوچستان کی آوازوں کو دیکھ لیں، آپ کے PK کی آوازوں کو دیکھ لیں، ملک میں آوازیں دیکھ لیں، پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی بھی آپریشن سے پہلے ضرب تب کامیاب ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل فورسز اس کے پیچھے تھے، ادروائز چیزیں بالکل مختلف پیرائی کے اوپر ہوں گی جی. تو وزیر اعظم صاحب آج جا رہے ہیں جی، امن و امان کی صورتحال کے اجلاس میں صدارت بھی کریں گے، دہشت گردوں کے حملے پہ بریفنگ بھی دی جائے گی، اور اہم فیصلے کیے جانے کے حوالے سے اس سلسلے میں اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آج کچھ اہم فیصلے کر سکتے ہیں، خصوصاً کوئٹہ کے اس دورے کے اندر بڑے آپریشن پر غور کیا جا رہا ہے. یہ خبر اس وقت چل رہی ہے جی، کیونکہ وزیر اعظم نے خود بھی کہا ہے کہ میری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بات ہوئی سرفراز بگٹی سے، تو انہوں نے مجھے جعفر ایکسپریس پر ہوئے گھناؤنے دہشت گردوں کی تعدادی صورتحال سے آگاہ کیا ہے. تو معصوم جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہوں، ایسے بزدلانہ کارروائی پاکستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے. میں اور میرے اہل خانہ تعزیت کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں شہباز شریف صاحب نے کہی ہے جی. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے سر جی؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. یا تو یہ آپریشن ہے جس کے متعلق خبریں آ رہی ہے جی، اور لیکن آن گراؤنڈ چیزیں ڈیفینیٹلی اس کو حساس طریقے سے دیکھنا ہے. ہم پہلے بھی یہ سب کر کے دیکھ چکے ہیں، اکبر بگٹی والے باغ والا سانے بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی. تو ہمیں تھوڑا سا ذرا طریقے کے ساتھ چلنا ہے. ہاں، اس دوران مختلف خبریں جی، اب میں ذریعے سرکاری بتایا، غیر سرکاری سے بتا دوں، لیکن ویریفائڈ اکاؤنٹ سے جی 50 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے. کیپٹن رضوان جو ہیں SSG کے، ان کو بڑا خراج تحسین کیا گیا جنہوں نے 50 دہشت گرد مارے ہیں جی BLA کے. اور اس کے علاوہ پکچرز کو بلر کیا گیا، کسی جگہ پہ 46 ہے، کسی جگہ پہ کیا ہے. ہاں، رضوان رضی صاحب کہتے ہیں کہ SSG کے کمانڈرز کا حتمی آپریشن ختم ہوا ہے. 46 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے میں 6 سنائپر 15 ڈرون کے ذریعے مارے گئے ہیں، جبکہ باقی کو کمانڈوز نے براہ راست جہنم حاصل کیا ہے. 27 سویلینز کو شہید کیا جا چکا ہے. ایک FC اہلکار آپریشن کے دوران شہید ہوا ہے، لیکن DGI اس پیسے بالکل مختلف بتا رہے ہیں. اور یہ سب چیزیں جی. اور جعفر ایکسپریس پہ اچھا، اب وہ جو میں نے کہا تھا ایک کہانی دوسری ہے، وہ ذرا بتانا آپ کے ساتھ ضروری ہے جی. وہ کون تھے سر جو اس گاڑی کے اندر موجود تھے نا؟ وہ بتاتے ہیں. جو سیکیورٹی اہلکار اس گاڑی کے اندر موجود، اس میں 2 FC کے اہلکار تھے اور پولیس کا اہلکار تھا. اس نے BBC سے گفتگو کی ہے. وہ گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں نے آپ کو بتانی تھی. اس میں وہ ہم کتنا کلوز چل رہے تھے رپورٹ کو، کیونکہ پاکستان نے تو اندھا رکھا ہوا تھا ہمیں، پاکستان کی میڈیا نے بھی ہمیں اندھا رکھا ہوا تھا، حکومت پاکستان کے کوئی ترجمان بھی نہیں بتا رہا تھا. ISPR نے تو اس آپریشن کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا. ہم تو سوشل میڈیا سے، ویریفائڈ اکاؤنٹ سے، ہم ان چیزوں سے آپ کو خبریں ساری دے رہے تھے، یا دشمن کے مورچوں پہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کیا باتیں چل رہی ہیں. تو انہیں کا گاڑی سرنگ میں نہیں تھی، کھلی جگہ پہ تھی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، ہم سے بہت زیادہ تھے. یہ ایک اہلکار بتا رہا ہے جی، ریلوے پولیس کا. اس اہلکار نے یہ دعویٰ کیا کہ بلوچ شدت پسندوں کے حملے کے بعد پہلے تو انہوں نے دیگر پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا. ابھی سیکیورٹی ادارے نہیں آئے ہیں، یہ جو اندر گاڑی کے اندر ہے وہ بتانا جو ٹرین میں مقابلہ کے لیے، لیکن پھر ایمونیشن ختم ہوا اور انہیں بھی یرغمال بنا دیا گیا. انہوں نے اسلحہ پھینک دیا تھا، یا پھر عام وہ بن گئے. تو یہ اہلکار جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ریل گاڑی پر بلوچ لبریشن آرمی کی شدت پسندوں کے حملے کے چند گھنٹوں بعد جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس مقام پر کیا دیکھا، جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا. اس کی تفصیل انہوں نے بتائی کہ کوئٹہ میں موجود ان پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حکام کی جانب سے دی جانے والی ابتدائی اطلاعات کے بعد جب ریل گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تو وہ سرنگ میں نہیں تھی بلکہ ایک کھلی جگہ پر تھی. اور پھر ایک فوٹیج بھی جاری ہوئی کہ جس طریقے سے انہی لوگوں نے کی، سرم چاروں نے، جو بلوچ لبریشن آرمی والوں کے، انہیں کہ اس کارروائی کی ایک مبینہ ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ٹرین کو دھماکے کے وقت کھلی جگہ پہ دیکھا جا سکتا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اچانک ریلوے ٹریک پہ ایک دھماکے ہوا جس کے بعد گاڑی رک گئی. ٹرین کے رکتے ہی لانچرز راکٹ لگنا شروع ہو گئے اور ہم سمجھ گئے کہ معاملہ ہو گیا ہے. 9 بوگیوں پر مشتمل کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر ٹرین پر 400 سے زائد مسافر سوار تھے. جب گاڑی رکی تو بہت بڑی تعداد میں شدت پسند وہاں پہنچ گئے
وہ پہاڑ پر ہمارے سامنے پھر رہے تھے، ہم سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ مذکورہ اہلکار کا یہی کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ریلوے پولیس کے 4 اور ایف سی کے 2 اہلکار تھے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، 5 ہم تھے اور 2 ایف سی والے اہلکار تھے۔ انہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، جوابی فائرنگ کی۔ میرے ساتھی نے کہا کہ مجھے G3 رائفل دے دو کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہتھیار ہے۔ پر رائفل اور راؤنڈز مل گئے تو ہم نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ میں ایک گولی چلاتا تھا ان کی طرف تاکہ وہ ہمارے ریل گاڑی کے قریب نہ آ سکیں۔ BBC ان کے دعوے کی آزاد تصدیق نہیں کر پا رہا۔ 1.5 گھنٹے میں ہمارے راؤنڈز ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر جوابی فائرنگ کا سلسلہ ہوا اور پھر ہمارے راؤنڈز ختم ہو گئے۔ 60 راؤنڈ ہمارے پاس تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جوابی فائرنگ کا سلسلہ ختم شدت میں ارد گرد موجود پہاڑوں سے اتر آئے، مسافر کو ٹرین سے اتارا ہے کہ میرے خیال ہے اسی وقت یہ 21 مسافر جو اس والی فائرنگ کے اندر ہوئے نا، کیونکہ ادھر تو یہ ایف سی کے اہلکار اور ریلوے پولیس کے اہلکار فائرنگ کر رہے تھے، جو ادھر سے جواب آ رہے تھے، یہ اس سے 21 جو ہمارے سیولینز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ٹوٹل 25 شہید ہوئے، جس میں 4 سیکیورٹی داروں کے تھے۔ خواجہ آصف صاحب خود بھی بتا چکے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی تھی، چلے اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہاں جی، ادھر ہماری اور سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق بتانا تھا۔ اسلام آباد میں پھلگرا کے علاقے میں 98 منشیات فروشوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ اسلام آباد کے اندر واقعہ ہو رہا ہے۔ کل ٹریل پہ 10 افراد کو لوٹا گیا تھا، آج ادھر پولیس اہلکاروں کو، یعنی کوئی مسئلے کوئی نہیں ہے یار۔ خیر ان کو بعد میں بازیاب کرا لیا گیا، لیکن یہ والی پوزیشن بنی ہوئی ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم واقعی ان کو ذرا ایزی نہیں، ان کو ذرا اچھے سے ان کے گردن سے دبوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں، ریاست کی ریٹ کو ایسے نہیں چیلنج کیا جا سکتا۔ ہاں پھر بول رہا ہوں، آپریشن سے پہلے کنسنسس ڈیولپ کرے، ادروائز ایسے تو کئی آپریشن ہو چکے ہیں۔ باقی مجھے فیڈ بیک میں آگاہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔